فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں کتاب پرواز روح کی ریڈنگ کے 7ویں پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 118 اور ہیڈنگ ہے پیشن گوئی۔ 20 رجب کو کربلا میں حسب معمول جب مسافر خانے ناشتے کے لیے آیا، دیکھا کہ وہ اور دنوں سے زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں۔ ایسے موقعوں پر میں حاج ملا آقا جان سے ضرور سوال کرتا کہ کیا خوشخبری ہے جو اتنے بشاش نظر آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ میرے آقا نے مجھے اجازت دی ہے کہ ان کی خدمت میں کربلا ہی میں رہوں۔ میں نے کہا کہ اتفاق یہ ہے کہ مجھے بھی حوضہ نجف بہت پسند آیا ہے اور تحصیل علم کے لیے چاہتا ہوں کہ یہاں ہی رہوں، غرض کہ آپ بھی یہاں رہیں اور میں بھی نجف میں ہوں۔ اس طرح ہفتے ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے، نہیں، میں آج عصر کے وقت دنیا سے جا رہا ہوں اور میرے دفن کی جگہ کربلا ہوگی۔ میرا یہاں رہنا تمہارے نجف میں رہنے کے جیسا نہیں کہ ہر ہفتے ایک دوسرے سے ملاقات ہو۔ مرحوم حاج ملا آقا جان جب طے شدہ انداز میں کوئی بات کہتے تو اس میں کوئی کلام نہ ہوتا، چنانچہ میں بہت رنجیدہ ہوا، ان سے ایک خاص لگاؤ پیدا ہو گیا تھا، مگر کیفیت یہ ہونے والی تھی کہ بغیر ان کے عراق سے ایران واپس جانا پڑے گا۔ علاوہ بری ایسی خبر انسان پر کیا اثر کرتی ہے وہ تو سبھی کو معلوم ہے۔ میرا جی بھر آیا اور میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اگر میں سید ہوں تو آپ کو کربلا میں نہیں رہنے دوں گا۔ یہ کہہ کے سیدھا حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے حرم مطہر پہنچا۔ وہاں جا کر خوب رویا اور ان کی طویل عمر کے لیے دعا کی۔ ایک ساتھ ظہر کی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ میرے دل کو اطمینان ہوا کہ میری حاجت بر آئی۔ مسافر خانے آئے تو دیکھا کہ حاج ملا آقا جان کمرے میں غمگین ایک کونے میں بیٹھے ہیں۔ سلام کے جواب کے بعد کہنے لگے، اے سید، تم نے اپنا کام پورا کر لیا۔ اس درد و غم سے بھری دنیا میں ان اعمال شاقہ کے ساتھ 1 سال اور اپنے سرپرستوں سے دور تمہاری خاطر زندہ رہوں۔ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور پھر یہ بھی کہ کربلا میں دفن ہونے کی بجائے زنجان میں دفن کیا جاؤں۔ مختصر یہ کہ وہ بہت رنجیدہ تھے۔ میں اپنی جگہ بہت خوش تھا کہ میری مراد بر آئی۔ بے شک اولیاء اللہ کے ارتباط بھی عجیب و غریب نوعیت کے ہوتے ہیں۔ 1 سال بعد 20 رجب کو دوپہر کے وقت اپنے کسی دوست سے، جبکہ اچھی خاصی صحت بھی تھی، کہنے لگے کہ آج میں عصر کے وقت جا رہا ہوں، موت میری تلاش میں آ رہی ہے۔ اسی روز کربلا میں دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، یعنی 20 رجب کو عصر کے وقت۔ اگلے سال ہارٹ فیل ہو جانے کے باعث دنیا سے رخصت ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال کچھ روز ہم لوگ کربلا میں رہے اور پھر سامرہ کی زیارت سے
مشرف ہوئے۔ حاج ملا آقا جان سامرہ میں خاص طور سے خوش تھے، کہتے تھے کہ یہاں ہمارے مولا حضرت صاحب الامر علیہ السلام کا گھر ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم لوگوں کی آنکھیں مولا صاحب الامر علیہ السلام کے جمال سے روشن ہوں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے سامرہ۔ مختصر یہ کہ چند روز سامرہ میں رہے اور بہت اچھا وقت گزارا۔ ایک رات مرحوم آقائے کمیلی کے گھر میں جب سب لوگ سو رہے تھے اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، یکایک میں نے دیکھا کہ جیسے سینکڑوں ہزار پاور کے بلب گھر کے صحن میں جل اٹھے ہوں اور ایک سفید نور پوری فضا کو منور کر گیا۔ کسی نے آواز دی کہ اگر چاہتے ہو کہ حضرت ولی العصر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچو تو کمرے سے باہر آؤ اور آج جناب کی زیارت کرو۔ یہ جملے سن کر مجھے تو ٹھنڈے پسینے آنے لگے، زبان گنگ ہو گئی اور اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ اٹھنے کی طاقت نہ رہی، صرف بیٹھے بیٹھے کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا کہ وہ نور آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، کم ہوتا گیا اور پھر مجھے بھی نیند آ گئی۔ اس بات کو نہ دوستوں سے کہا اور نہ حاج ملا آقا جان سے کہا۔ سچی بات یہ کہ میں جب صبح سو کر اٹھا تو مجھے 10% یہی امکان معلوم ہوا کہ وہ سب کچھ محض خواب میں دیکھا تھا، چنانچہ اس کو کوئی خاص اہمیت نہ دی اور پھر بھول بھی گیا۔ جس روز عراق سے ایران کے لیے روانہ ہونے لگے تو میں نے حاج ملا آقا جان سے کہا کہ جب تک اس سفر میں اور ان مشاہدہ مشرفہ میں حضرت ولی العصر علیہ السلام کی خدمت میں ہم نہیں پہنچیں گے، اس وقت تک ایران کے لیے روانہ نہیں ہوں گے۔ میں نے اس پر بہت اصرار کیا تو مجھے ایک طرف لے گئے اور کہا، اس سلسلے میں جتنا تم کو فیض پہنچا ہے تمہارے دوسرے دوست اتنا کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہاں؟ کہنے لگے ایک تو مسجد سہلہ میں، دوسرے سامرہ میں۔ اس آدھی رات کے وقت تم کیوں نہیں اٹھے اور آقا کی خدمت میں کیوں نہیں پہنچے؟ کیا تم کو دعوت نہیں ملی تھی؟ میں نے پوچھا تو کیا میں جاگ رہا تھا؟ کہنے لگے تو کیا خواب دیکھ رہے تھے؟ میں نے دریافت کیا آپ کو اس کی خبر کہاں ہوئی؟ تو کہنے لگے کہ میں بھی جاگ گیا تھا اور آپ علیہ السلام کی زیارت کی توفیق ملی تھی۔ تم کفران نعمت کیوں کر رہے ہو؟ تم کو اس سفر میں عنایات ہوئی ہیں۔ غرض اتنی نعمتوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ میں ایران روانہ ہونے پر راضی ہو گیا۔ جب ہم لوگ قم پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں یہ خبر گرم ہے کہ کربلا میں حاج ملا آقا جان فوت ہو گئے۔ بعض لوگوں نے ان کے لیے فاتحہ کا بھی اعلان کیا ہوا تھا۔ چنانچہ حاج ملا آقا جان جلد ہی زنجان کے لیے روانہ ہوئے۔ میں قم ہی میں رہا اور اپنی تحصیل علم میں مشغول ہو گیا، مگر اس زمانے میں جو حوض علمیہ نجف میں گہما گہمی کا لطف تھا، اس کے پیش نظر مجھے نجف کا سفر اور پھر وہاں جا کر رہنے کی تیاری کرنی بھی تھی۔ چنانچہ 2 مہینوں کے بعد قم سے میں زنجان کے لیے روانہ ہوا تاکہ استاد سے حالات دریافت کر لوں اور نجف جانے کی ان سے اجازت لے لوں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے زنجان کا سفر۔ چند دن ان کی خدمت میں رہا۔ ان چند دنوں میں ان کرامات کا مشاہدہ بھی کیا جن میں سے بعض ان کی موت سے قبل اور بعض موت کے بعد سے متعلق ہیں۔ میں مجبور ہوں کہ ان تمام باتوں کو یہاں نقل کروں اور وہ یہ ہیں۔ اس سفر میں میں نے دیکھا کہ حاج ملا آقا جان کے پاس ایک صندوقچہ ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ مجھ پر ظاہر نہیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن جب میں باہر سے کمرے میں داخل ہوا تو مجھے جیسے ہی دیکھا فوراً صندوقچے میں قفل لگا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انسان اس چیز کی زیادہ خواہش کرنے لگتا ہے جس سے اس کو منع کیا جائے، چنانچہ مجھے بھی اس کا شوق پیدا ہوا کہ دیکھوں کہ صندوقچے میں آخر ہے کیا، مگر اس بارے میں ان سے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ ایک دن جب میں کمرے میں آیا تو حاج ملا آقا جان وہاں نہیں تھے، کسی اور کمرے میں گئے ہوئے تھے اور صندوقچہ کھلا ہوا تھا۔ ایک رجسٹر بھی جس میں بہت سی باتیں لکھی ہوئی تھیں کھلا ہوا تھا۔ میں نے صندوقچے یا رجسٹر کو ہاتھ نہیں لگایا، بس بیٹھ کر کھلے رجسٹر کو پڑھنے لگا۔ اس رجسٹر میں ایک مکاشفے کی تفصیل درج تھی جس سے ان کو 13 رجب کو واسطہ پڑا تھا۔ تحریر کچھ اس طرح سے تھی: 13 رجب کی صبح
جو حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم ولادت ہے اور اس روز کی سامت اول حضرت سے متعلق ہے، میں نماز علی ابن ابی طالب علیہ السلام پڑھنے میں مشغول تھا۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 بار قل هو اللہ احد کی قرات کی۔ قنوت میں جمال علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ مجھے 12 عیدی کا وعدہ کیا اور فرمایا ان 12 چیزوں کی تفصیل نماز ختم ہونے کے بعد بتاؤں گا۔ 2 رکعت اور نماز علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی ترتیب سے پڑھی یہاں تک میں نے رجسٹر پر نظر ڈالی تھی کہ حاج ملا آقا جان کمرے میں آ گئے۔ فوراً صندوقچے کو بند کیا اور رجسٹر میں مکاشفے کی باقی رویداد میں نہ پڑھ سکا۔ کتنی کوشش کی کہ باقی حصہ بھی پڑھنے کی اجازت دیں مگر میں کامیاب نہ ہوا۔ جب میرا اصرار بڑھا تو کہنے لگے کہ یہ رجسٹر میرے مرنے کے بعد تمہارے ہاتھوں پہنچ جائے گا، اس وقت بھی اس قصے کو پڑھنا بہتر ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ گفتگو ختم ہو گئی، چنانچہ میں نے مزید اصرار نہیں کیا اور اس بات کو تقریباً بھول گیا۔ ان کی وفات کے سالوں بعد تک میں زنجان نہ جا سکا۔ اور ان کے گھر اور دیگر جگہوں کو دوبارہ دیکھوں۔ ان کے انتقال کے 14 سال بعد یہ موقع ملا جب تک میں اس رجسٹر یا میرے اور ان کے درمیان جو باتیں ہوئی تھیں وہ بھی بھول گیا تھا۔ آذربائیجان ہوتا ہوا زنجان پہنچا، مرحوم کے فرزندان کے گھر پر ملاقات کے لیے گیا۔ ان کے بڑے صاحبزادے آقا محمد آقا عتیق سے جو زنجان کے محترم منتظمین میں سے بھی ہیں، دریافت کیا کہ اگر مرحوم کا کوئی نوشتہ یا کوئی کتاب ہو تو مجھے دے دیں تاکہ اس سے استفادہ کر سکوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ مرحوم کے جو کچھ بھی نوشتہ تھے وہ تہران کے ایک عالم آئے تھے اور اکٹھا کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میرے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہی، چنانچہ میں خالی ہاتھ زنجان سے واپس آیا۔ مگر دوسرے سال جب میں دوبارہ زنجان گیا اور مرحوم کے صاحبزادے سے ملنے آقا عتیق کے گھر پہنچا تو وہ کہنے لگے کہ شاید آپ کو یاد ہو کہ پچھلے سال آپ نے مجھ سے مرحوم حاج ملا آقا جان کے نوشتہ کی فرمائش کی تھی۔ یہ بات مجھے یاد رہی۔ چنانچہ جب میں نے اپنا گھر بدلا تو دیکھا کہ ایک رجسٹر صندوقوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ میں نے اٹھا لیا اور آپ کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ انہوں نے جب وہ رجسٹر میرے ہاتھ میں دیا اور میں نے اسے کھولا تو وہی صفحہ کھل گیا جو اس دن میں پڑھ رہا تھا جب ان کی زندگی میں وہ رجسٹر میرے سامنے کھلا پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس صفحے پہ پڑی، سارے واقعات میری آنکھوں میں سینما کی فلم کی طرح پھر گئے۔ باقی سرگزشت اب ہم نے 15 سال بعد پڑھی۔ کیا ہی اچھا ہوا کہ اس زمانے میں پورا قصہ آخر تک ہم نے نہیں پڑھا تھا، مگر اسی زمانے میں مجھے اس مکاشفے میں جو اس مرد بزرگ پر عنایات ہوئی تھیں اس کا پتہ چل جاتا تو شاید ایک لحظہ بھی میں ان کو تنہا نہ چھوڑتا اور اپنا درس اور تحصیل علم وغیرہ سبھی پیچھے رہ جاتا۔ چونکہ ان کی عمر کا آخری سال تھا اس لیے ان سے جدائی خود میری موت کا سبب بن جاتی یا پھر معاشرتی معاملات سے دوری کر کے گوشہ نشینی اختیار کرتا۔ یہ بھی بات تھی کہ عمر اور تجربے کی بنا پر اس زمانے میں اتنی ساری باتیں برداشت نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس رجسٹر کی باقی باتیں یہاں میں ذکر نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے کہ بعض قارئین محترم کے لیے یہ باتیں قابل برداشت نہ ہوں۔ اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 126 پہ پہنچ چکے ہیں اور باب ششم کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی 6 باب کا، اور اس کی ہیڈنگ ہے باقی شرح زندگی۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا، عراق سے واپسی کے 2 ماہ بعد میں زنجان گیا تھا اور یہ سارا واقعہ جو مرحوم کی وفات کے بعد اختتام پذیر ہوا اسی زمانے میں ہوا تھا۔ غرض کچھ روز زنجان میں رہا مگر نہیں جانتا تھا کہ ان کا آخری دیدار ہوگا۔ ان سے عراق جانے کی اجازت لی اور کچھ دنوں کے بعد عراق روانہ ہو گیا۔ تقریباً ہر ہفتے ان حضرت کا خط آتا تھا جس کے ذریعے وہ میرے کاموں، تحصیل علم اور زندگی کے پروگرام منظم کرتے، یہاں تک کہ ایک روز ٹیلی گرام کے سیلاب سے جو تعزیت کے لیے مجھے بھیجے گئے تھے ان کی وفات کا پتہ چلا۔
ان کے اکثر دوست جانتے تھے کہ حاج ملا آقا جان کا مجھ سے زیادہ قریبی دوست اور کوئی نہیں۔ اب اندازہ ہوا کہ اسی 20 رجب کو ہارٹ فیل سے انتقال کیا، یہاں تک کہ 1 گھنٹے کی بھی کمی بیشی نہ ہوئی۔ جب 1 سال پہلے اسی دن اور اسی وقت وہ کربلا میں دار فانی سے رخصت ہو رہے تھے، اگلے سال زنجان میں انتقال فرمایا۔ خدا جوار رحمت میں جگہ دے، الہی آمین۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے انتقال کے بعد کے واقعات۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کون سا دن تھا، غالباً جمعے کا روز تھا، یہ لکھا ہوا ہے جمعہ غالباً کا روز تھا۔ میں نے گھر میں مرحوم کے لیے فاتحہ خوانی کا اعلان کیا ہوا تھا۔ نجف کے علماء اور فضلاء فاتحہ خوانی کے لیے آئے۔ اتفاق سے آقا حاج سید مرتضیٰ واعظی سبزواری جو مشہد مقدس کے ایک محترم عالم دین تھے اور سالہ سال مرحوم حاج ملا آقا جان کے قریبی دوست رہے تھے، ایک مدت سے کربلا میں رہائش پذیر تھے اور جب بھی نجف آتے میرے پاس ضرور آتے۔ وہ بھی اندر تشریف لائے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کس کی فاتحہ خوانی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ ایران سے یہ بہت ہی افسوسناک خبر آئی ہے کہ آپ کے دوست حاجی ملا آقا جان فوت ہو گئے، آج انہی کی فاتحہ خوانی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ ایران سے یہ بہت انہی کی فاتحہ خوانی ہے۔ کہنے لگے کہ جھوٹ ہے، رات کے شب جمعہ تھی، میں نے ان کو حضرت سید الشہداء کے صحن مطہر میں دیکھا تھا اور کافی دیر ان سے بات چیت کرتا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو یقیناً غلطی ہوئی ہے، یہ سارے ٹیلی گرام ان کے رشتہ داروں نے بھیجے ہیں جس سے ان کے انتقال میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ اسی دوران ہم لوگ ایک دوسرے کی بات قبول نہیں کر رہے تھے کہ آقا حاج آقا مصطفیٰ قائمی جو مرحوم کے دوست بھی تھے اور ابھی حال میں ایران سے آئے تھے، داخل ہوئے۔ ہماری بات ابھی انہوں نے سنی بھی نہیں تھی کہ فرمانے لگے، رات میں کربلا میں تھا، جب میں حضرت سید الشہداء کے صحن مطہر سے باہر آ رہا تھا تو عجیب منظر دیکھا۔ حاج ملا آقا جان صحن میں داخل ہو رہے ہیں، حالانکہ جب میں ایران میں تھا تو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب ان کے قریب آیا تو اور چاہا کہ ان سے بغل گیر ہو کر مانقہ کروں، وہ نسیم کی طرح نکل گئے اور غائب ہو گئے۔ آقا حاج سید مرتضیٰ واعظی نے دریافت کیا کہ کس وقت کی بات ہے۔ جب انہوں نے وقت بتایا تو کہنے لگے اسی وقت تو میں نے بھی ان کو صحن میں دیکھا تھا۔ پھر خود ہی کہنے لگے عجیب بات ہے، ہو سکتا ہے کہ ان بزرگ کی روح ہو، اور مرحوم نے کہا تھا کہ اسی رات آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ زیارت کروں اور واپس جاؤں، کیونکہ زنجان میں ایک نیا گھر لیا ہے، مجھے جلدی پہنچنا چاہیے۔ جب مجھ سے الگ ہوئے تو اتنا جلدی روانہ ہوئے کہ میں نے ان کی پیٹھ بھی نہیں دیکھی۔ اس واقعے پر مختلف نوع کی گفتگو ہوتی رہی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ قوی روحیں مرنے کے بعد لوگوں کے سامنے عین اسی حالت میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں جیسا کہ زندگی میں لوگ ان کو دیکھا کرتے تھے۔ جیسا کہ عرض کیا کہ مرحوم حاج ملا آقا جان سے جب میں جدا ہوا تو وہ اوسطاً ہر ہفتے ایک خط مجھے بھیجتے رہے، ان کے ذریعے میری رہنمائی کرتے رہتے تھے۔ مرحوم کے بہت سے خطوط میرے پاس ہیں، چاہتا تھا کہ ان میں سے کم از کم ایک کو بطور نمونہ ضرور پیش کروں کہ جس سے باقی خطوط کا اندازہ ہو سکے، مگر وہ میرے سادات ہونے کی بنا پر چونکہ مجھ سے بے انتہا محبت کا اظہار کرتے تھے اور لوگ ان کے افکار سے واقف نہ ہونے کی بنا پر ان خطوط سے نامعلوم کیا معنی مطالب نکال لیں، اس لیے ان خطوط کو منوعاً پیش کرنا نہیں چاہتا۔ مگر یہ خط جو مجھے ان کے انتقال کے بعد ملا اور امکان ہے کہ وہ انتقال سے 1 دن پہلے لکھا گیا تھا، اس میں سے جو کچھ قارئین کے لیے سود مند ہے یہاں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے آخری خط۔ تم سے دوری بہت طاقت آزما ہے، خصوصاً جب کہ مجھے معلوم ہے کہ اب تمہارا دیدار قیامت تک اٹھ گیا ہے اور اب ہم ایک دوسرے کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکیں گے بجز رجعت میں انشاءاللہ۔ تم کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، جس طرح کہ تمہارے جد حضرت امیر المومنین علیہ السلام بار بار اس کی وصیت لوگوں سے اور خصوصاً اپنے فرزندوں سے کیا کرتے تھے۔
کوشش اور صحیح کرتے رہو تاکہ دین میں فقیہ بن جاؤ۔ خدا تم سے دین مبین اسلام کی پیش رفت میں کام لے گا۔ وہ ایسے کام ہوں گے کہ تم خود تعجب کرو گے، کہیں خدا نہ کرے غرور نہ کرنے لگنا۔ مگر یاد رکھنا کہ تم اگر 1000 آدمیوں کو مشرف با اسلام کرو پھر بھی یہ کام تم نے نہیں کیا۔ اللہ یہدی من یشاء۔ تمہاری زندگی اچھی گزرے گی، خدا کو ہمیشہ نظر میں رکھنا، اس کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اگر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو خدا تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تم اکیلے آدمی تھے جس نے مجھے اس حد تک پہچانا۔ میرے اسرار نا اہل سے نہ کہنا، خیال کرنا کہ محمود دنیا میں تھا ہی نہیں، بجز ان باتوں کے کہ جس کا بیان تم مصلحت کے مطابق سمجھو۔ یہاں ان بزرگ نے اپنے خط میں میرے مستقبل کے بارے میں وقوع پذیر ہونے والی شخصی باتیں لکھیں، اس کی یہاں نقل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ جہاں تک ہو سکے حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کے دامن اقدس سے توسل کا ہاتھ نہ اٹھانا، اس لیے کہ ساری سعادت اسی بات میں مضمر ہے۔ معلمین، اساتذہ اور علماء خصوصاً مراجع تقلید کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے علم کا ایک جملہ بھی مجھے تعلیم کیا اس نے مجھے اپنا بندہ بنا لیا۔ من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا۔ درویشوں اور صوفیوں پر اعتبار نہ کرو، یہاں تک کہ ان علماء اور مراجع سے بھی جو ان کے ہم مزاج ہیں پرہیز کرو۔ یہ مت بھولنا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا علماؤہم شرار خلق اللہ علی وجہ الارض لأنہم یمیلون الی الفلسفۃ والتصوف۔ فلسفہ قدیم تمہاری دین و دنیا کے لیے آفت ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ فلسفے سے واقف ہو تو جدید فلسفے سے استفادہ کرو۔ وہابیت کی روش اگرچہ تشیع کے نام پر ظاہر ہوئی ہے، مگر وہ تمہارے اعتقادات کو خراب کرنے میں سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے معتقدین کی دوستی سے پرہیز کرو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو اور میرے لیے طلب مغفرت کرو۔ والسلام، تمہارا مخلص محمود مجنون۔ مرحوم حاج ملا آقا جان جب تہران جاتے، اس کے باوجود کہ وہاں ان کے دوست بہت تھے، انہوں نے وہ گھر جو اپنے ارادت مندوں کے لیے ذاکری اور معزہ کے لیے منتخب کیا تھا، وہ جناب مستطاب آقا حاج مرزا ابو القاسم معروف بعطار کا گھر تھا۔ وہ بلا شبہ خاندان عصمت علیہ السلام کے بہت مخلص ارادت مندوں میں سے ہیں۔ ساری عمر مسلسل معصومین خصوصاً حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی عنایات سے توسل رکھتے رہے۔ جو لوگ ان بزرگ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کو ائمہ اطہار علیہ السلام سے کس قدر عشق اور لگاؤ ہے۔ یہ صاحب بیان کرتے تھے کہ جس لمحے حاج ملا آقا جان کا زنجان میں انتقال ہوا، مگر مجھے اس کی ابھی کوئی خبر نہ تھی اور اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا، شاید کہ بخار بھی تھا، میں نے یکایک دیکھا کہ حضرت سید الشہداء اور حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اور حضرت بقیت اللہ علیہ السلام اور حاج ملا آقا جان میرے کمرے میں تشریف فرما ہیں۔ آقای حاج ملا آقا جان ان سے محو گفتگو ہیں، اپنی زندگی کی باتیں سنا رہی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں ایک عمر ریاضت کرتا رہا، ان حضرات علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی اور ان کی زندگی کو ایک صحیح اور خدا پسندانہ زندگی کے طور پہ قبول کیا۔ یکایک ایک ایسی بات ہوئی کہ جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ میں نے دیکھا گویا ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے اعمال اور حاج ملا آقا جان کے اعمال ایک ہو گئے اور ان کے اعمال میں کوئی فرق باقی نہ رہا۔ اس بات کی وضاحت میں وہ کچھ کہا جا سکتا ہے جو خود مرحوم نے اپنی زندگی میں صراط مستقیم کے بارے میں کہا تھا۔ تمہارے جو بھی اعمال اور گفتار اور اخلاق زیادہ سے زیادہ پیشوایان دین کے اعمال اور گفتار اور رفتار سے مطابقت رکھیں، اس صورت میں تم صراط مستقیم کے قریب ہو، اور جب
تمہارے اعمال اور کردار کی تصدیق دین سے اور پیشوایان اسلام سے 100% ہو گئی، یہاں تک کہ تمہارے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ان کے اعمال کے خلاف نہ ہو تو تم حقیقی مسلمان بن گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ خود یہ حضرت اسی طور پر عمل پیرا تھے جو جناب آقا حاج مرزا ابو القاسم نے دیکھا تھا کہ موت کے وقت ان کے اعمال ائمہ اطہار علیہم السلام کے اعمال کے ساتھ ایک ہو گئے۔ مختصر یہ کہ آقا حاج مرزا ابو القاسم نے فرمایا کہ میں یکایک اپنے حال میں آ گیا اور دیکھا کہ کمرے میں بیٹھا ہوں، وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس وقت مجھے اس مشاہدے کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ مجھے نہیں خبر تھی کہ وہ یعنی حاج ملا آقا جان اس لمحے کس حال میں ہے۔ دوسرے دن پتہ چلا کہ حاج ملا آقا جان اسی وقت دنیا سے رخصت ہوئے اور یہ ان کے پیشوایان اور اپنے سرپرستوں سے پہلی ملاقات تھی۔ بہرحال ایک مجلس ختم ان کے لیے تشکیل دی گئی۔ تہران کے ایک پاکیزہ اور اہل معنی عالم دین مرحوم آقا برہان تھے۔ انہوں نے اس لگاؤ کی بنا پر جو ان کو مرحوم حاج ملا آقا جان سے تھا، اپنی مسجد میں جس کو مسجد لرزادہ کہا جاتا ہے فاتحہ خوانی رکھی۔ ایک اہل معنی وائز ممبر پر گئے۔ ایک نوشتہ کہ جس میں الحاج ملا آقا جان کے حالات لکھے ہوئے تھے ان کو دیا تاکہ ان کو پتہ ہو کہ جن کے لیے فاتحہ خوانی ہو رہی ہے وہ مرحوم کون تھے۔ جب وہ ممبر پر گئے تو کہنے لگے تعجب یہ ہے کہ آپ مجھ سے ان کا تعارف کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کے ہاتھوں خود ایک کرامت دیکھی ہے جس ان کو بیان کرنے سے ان کی روحانی عظمت سے آپ اور بہتر طریقے سے آشنا ہو سکیں گے۔ ایک شب جمعہ اور وہ حضرت سید الشہداء علیہم السلام کے حرم میں شب داری میں مصروف تھے۔ اذان فجر کا انتظار تھا۔ گھڑی میرے پاس نہیں تھی۔ حاج ملا آقا جان سے پوچھا کہ کیا صبح ہو گئی؟ انہوں نے اشارہ کیا اور کہا دیکھو ملائکہ صبح نیچے آ رہی ہیں اور ملائکہ شب آسمان پر جا رہی ہیں۔ واعظ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے اس موقع پر کیا دیکھا، مگر قسم کھا کر کہنے لگا کہ قسم با خدا انہوں نے دیکھا اور بیان کیا، اور جب غور کیا تو پتہ چلا کہ اسی لحظے اذان صبح اور طلوع فجر ہوئی تھی۔ تو یہ تھی وہ سرگزشت جو ایک مرد خدا کے بارے میں مجھے یاد تھی۔ آخر میں قارئین محترم سے گزارش ہے کہ وہ یہ نہ خیال کریں کہ جو کچھ اس کتاب میں پڑھیں وہ 100% حقیقی بات ہے۔ دراصل 18 سال بعد جو کچھ مرحوم حاج ملا آقا جان کی باتیں میری نظر میں تھیں اور میں ان کو لکھ سکا اور قارئین محترم کے لیے وہ آسان بھی تھیں، وہ میں نے لکھ کر پیش کر دی ہیں۔ امید ہے کہ اس کتاب کے لکھنے سے میرا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ دوست اور آشنا ان استاد بزرگوار کے لیے طلب مغفرت اور رحمت کریں اور اپنے لیے اور ہم سب کے لیے خدا سے زیادہ توفیقات کی دعا کریں تاکہ ہم سب اس راستے اور صراط مستقیم پر گامزن ہوں۔ اور اسی مقام پر پیج نمبر 133 کا بھی اختتام ہو گیا اور اسی کے ساتھ چھٹے باب کا بھی اختتام ہو گیا اور حاج ملا آقا جان کی زندگی پہ یہ جو کچھ یادداشتیں آقا سید حسن ابتہی نے تحریر کی ان کا بھی تقریباً اختتام ہو گیا۔ اس کے بعد باب ہفتم کا آغاز ہوگا اور دیگر علماء کی زندگی کے بارے میں بھی کچھ یہاں پہ بیانات کیے گئے ہیں اور صفحہ نمبر 134 سے اس کا آغاز ہوگا، باب ہفتم ہوگا۔ حاج مرزا تقی زرگری کی زندگی کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ ہم اس حصے کو اس ریڈنگ کے پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے 8ویں پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔